فہیم، ایک تو گرمی اور پھر ہبس اور پھر ہسپتالوں کے اے سی خراب ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ فرزانہ، آپ نے بھی بات کی ہبس اور گرمی کی. تو اگر آپ کسی سرکاری ہسپتال میں جائیں نا تو وہاں پر ایک مریض ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2-3 لواحقین ہوتے ہیں، اور ایک وارڈ ہوتا ہے تو وہاں پر 10-12 مریض ہوتے ہیں، تو 20-25 ان کے تیمارداری کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. اور ایسے میں جن کو سب سے بڑا ریلیف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اے سی لگا ہو، کولنگ ہو تھوڑی سی، تو وہاں پر ایٹماسفیئر تھوڑا سا بہتر ہو، تو وہاں پر مریض بھی تھوڑا سا کچھ بہتر ہو، اور ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے بھی ایک ایسا انوائرمنٹ ہو کہ جس میں مریض کا علاج کیا جا سکے. ہم عموماً تو یہ کہتے ہیں کہ کہ حکومتیں کچھ نہیں کرتی، محکمہ صحت کچھ نہیں کرتا، یا لوگ کچھ نہیں کرتے. یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے، یہ ہسپتال نے بھی کچھ ذمہ داری دکھانی ہوتی ہے. اب یہ جب آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے، تو میں آپ کو اعداد و شمار تھوڑے سے شیئر کر دوں کہ جناح ہسپتال میں 177 اے سی جو ہیں نا وہ خراب ہیں. لیکن اس کے ساتھ اس سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ان کے پاس 181 نئے اے سی پڑے ہوئے ہیں جن کے کنیکشن ہی نہیں کیے گئے. اچھا، یعنی کہ آپ کے پاس جو سسٹم ہے وہ چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے. یعنی کہ فیسلٹیز پرووائڈ کر دی گئی ہیں لیکن ان پر جو ہے کام ہی نہیں کیا جا رہا ہے. بالکل. اب اس سلسلے میں جب میں نے یہاں پر جو حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں ایم ایس ڈاکٹر کاشف جہانگیر، بہت بڑا نام ہے، آئی کے پروفیسر ہیں، میڈیکلی یا اپنے پروفیشنلی تو وہ بہت بہتر ہوں گے، لیکن ایک ہسپتال کی ایڈمنسٹریشن کو چلانا جو ہے نا وہ ایک بڑا ایک مختلف کام ہے، ذمہ داری کا کام ہے. ذمہ داری کا کام ہے. میری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یار 177 اے سی تو ہمارے ہسپتال میں نہیں ہو سکتے. میں نے کہا سر آپ کے پاس رپورٹ ہے ایک محکمہ صحت کے پاس، تو ان کا یہ کہنا تھا یار یہ 80-90 اے سی ہوں گے، لیکن ان کو ٹھیک کروانے کے لیے ہم نے محکمہ صحت کو کہا، محکمہ صحت کا ابھی تک کانٹریکٹ نہیں ہوا، ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ڈونیشن سے انہیں ٹھیک کروا لیں. یعنی کہ اب سرکاری ہسپتال جو ہیں وہ ڈونیشنوں سے چلیں گے. سرکار ہر سال اربوں روپے، کروڑوں روپے ان ہسپتالوں کو دیتی ہے. جناح ہسپتال پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ بالکل. آپ ابھی دیکھیں فرزانہ، آپ ابھی نا کوئی کانٹریکٹ اناؤنس کریں، پارکنگ کا ہو، گیس کا ہو، یا کوئی بھی ہو ایسا کانٹریکٹ ہو، آپ جناح ہسپتال میں اگر کسی کو دینا ہوگا تو اس کے لیے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جنگیں شروع ہو جائیں گی. لیکن جو کام آپ نے اپنی ذمہ داری ہے مریضوں کو ریلیف دینے کے لیے، اس طرف دھیان نہیں کسی کا جاتا. اب یہ 177 اے سی خراب ہیں، جو نئے کنیکشن کروانے اے سی کو وہ کروائے نہیں جا رہے. اب صورتحال فہیم کتنا عرصہ گزر گیا ہے یہ جو 177 میڈم یہ جو رپورٹ ہے، یہ رپورٹ جو ہے تقریباً 15 سے 20 جولائی کے درمیان کی یہ ایک رپورٹ تھی جو محکمہ صحت میں جمع کروائی گئی تھی. اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ نیا کوئی کانٹریکٹر ہائر نہیں کیا گیا جو ان اے سیز کو ٹھیک کرے اور لگائے گئے. تو جب موسم چینج ہوتا ہے فہیم تو کوئی سسٹم نہیں رکھا گیا کہ ان تمام اے سی کو چیک کیا جائے؟ کیونکہ پاکستان میں تو گرمی بھی بڑی شدت کی آتی ہے. فرزانہ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سال میں اگر 12 مہینے ہیں تو 9 مہینے اے سی جو ہیں نا وہ چلتے ہیں. بالکل چلتے ہیں، کیونکہ یہ وارڈز جو ہیں وہ بڑے اندر کر کے ہوتی ہیں، وہاں پر تو پنکھا بھی جو ہے نا وہ نہیں کام کرتا. بالکل اس لیے چاہیے ہوتا ہے. بالکل. اب وہاں پہ جو لوگ ہیں انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جناح ہسپتال کی ایمرجنسی جو ہے وہ ری ویمپنگ کے نام پر 6 مہینے سے بند پڑی ہوئی ہے. ہسپتال میں داخل ہونے کے راستے نہیں ہیں، آئے دن سٹرائک ہیں، ہر چیز جو ہے آئے دن ہو رہی ہے، لیکن جو عوام کو ریلیف دینے والی بات ہے وہ نہیں ہو رہی. اب یہ تو ہم نے ذکر کر لیا جناح ہسپتال کا. اب آگے آ جائیں ذرا سروسز ہسپتال کی طرف. سروسز ہسپتال میں تقریباً 82 کے قریب اے سی جو ہے نا وہ خراب ہیں. اب اگر سروسز ہسپتال کے آپ اندر داخل ہوتے ہیں نا تو آپ کو 2 خوبصورت ترین بلڈنگز نظر آتی ہیں جو ری ویمپنگ کی گئی، اس میں کچھ بہتری ہے. جو پرانی بلڈنگز ہیں وہاں کے اندر اے سی جو لگے ہوئے ہیں وہ بالکل خراب ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اے سی کا خراب ہونا اور ٹھیک ہونا ہسپتالوں میں اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پر 24 گھنٹے مریضوں نے رہنا ہوتا ہے. ان کو ریلیف دینا، ان کو بہترین علاج معالجہ دینا سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اگر اس گرمی اور اس شدید حبس کے موسم میں اگر یہ صورتحال کو کنٹرول نہیں کریں گے، اے سی بنیادی ضرورت بن چکی ہے ہسپتالوں میں اور وہ ٹھیک نہیں کروائے. اور اے سی تو اس وقت ویسے بھی صرف ہسپتالوں میں کیا فہیم، ہر جگہ پر بنیادی ضرورت ہے. اور جس طرح سے پاکستان میں جتنا ہبس کی شدت بڑھ جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پر تو بہت ضروری ہے مریضوں کے لیے خاص طور پر. بالکل. اور اب آگے آ جائیں، آپ کو ہم لاہور کے جنرل ہسپتال کی بات بتا دیتے ہیں. وہاں پہ 16 اے سی خراب ہیں اور 130 نئے اے سی ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں جن کو کنیکٹ نہیں کیا جا رہا.
کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. جو کانٹریکٹرز ہیں گورنمنٹ، وہ جو ہسپتال انتظامیہ ہے وہ محکمہ صحت پہ ڈال رہی ہے کہ جی اس کو کنیکٹ کروانے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی، لہٰذا جب تک اس طرف سے کوئی ہمیں فیسیلیٹیشن نہیں ملتی اس وقت تک ہم اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں، لیکن صرف جو انتظامی ذمہ داری جنہوں نے ادا کرنی ہے وہ انتظامی ذمہ داری نہیں ادا کی جا رہی. محکمہ صحت پر اس کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، محکمہ صحت نے اس پر کوئی نوٹس لیا ہے؟ جی محکمہ صحت نے ایک رپورٹ منگوائی تھی، اس میں جو تمام لاہور کے 10 ہسپتال ہیں وہاں پر یہ تمام کچھ بھجوا دیا گیا تھا. اب جو اس میں ٹوٹل آئی تھی تو لاہور کے جو 10 ہسپتال ہیں وہاں پر 527 اے سی جو ہیں وہ خراب ہیں اور 441 اے سی جو ہے نا وہ محکمہ صحت کی جانب سے انہیں نئے دے دیے گئے ان ہسپتالوں کو، لیکن وہ کنیکٹ نہیں کیے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیدھا جو ذمہ داری ہے یہ ہسپتال انتظامیہ کے اوپر آتی ہے کہ ہسپتال انتظامیہ کے جو خراب تھے اے سی انہیں ٹھیک کروانا تھا اور جو انہیں نئے دیے گئے تھے انہیں کنیکٹ کروانا تھا. بالکل یہی بات میں کرنے والی تھی کہ ہسپتال والوں کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا، ان کو اگر ایک چیز پرووائڈ کر دی گئی ہے تو ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، مریضوں کی سہولت کے لیے اس پر ورکنگ کرنی چاہیے. تو کیا کہنا ہے ہسپتالوں کے ایم ایس کا اس حوالے سے؟ دیکھیں جی ہمارے جو ان 10 ہسپتالوں میں سے جن ایم ایس صاحب سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ان سے یہ کہنا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا. ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے ان اے سیز کو ٹھیک کرنے اور لگانے کا کانٹریکٹ جو ہے وہ جس کمپنی کو دیا جا رہا ہے وہ ابھی تک فائنلی نہیں ہو پا رہا. اب اگر یہ اگست کا مہینہ گزر گیا، ستمبر کا مہینہ گزر گیا، تو اگر یہ ایسے ہی گزر گیا یہ سارا، تو اس کے بعد پھر لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو اگلے سال بھی موسم بھی تبدیل ہو جائے گا. لہٰذا فوری طور پر اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. جو اے سی خراب ہیں انہیں ٹھیک ہونا چاہیے، جو نئے اے سی لگے ہیں پہنچا دیے گئے ہیں ہسپتالوں کو، اس کو کنیکٹ کیا جائے تاکہ عوام کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف ملے. تو یہ اے سی لگانے کا جو کانٹریکٹ ہے، ان کو ٹھیک کرنے کا کانٹریکٹ ہے، یہ کون دیتا ہے اور کس کے تھرو دیا جاتا ہے؟ جی یہ محکمہ صحت کی طرف سے ہی ایک کانٹریکٹ دیا جانا ہے. جو ایم ایس مختلف ہسپتالوں کے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس چیزیں تو پہنچا دی گئی ہیں لیکن ان کو لگوانے کی بھی ذمہ داری جنہوں نے یہ اے سی بھجوائے ہیں انہی کی تھی. اب وہ اگر ہمیں جب تک الاؤ نہیں کریں گے، جب تک وہ ہمیں اس کو لگوانے کے لیے کوئی عملہ نہیں دیں گے، کوئی کانٹریکٹر نہیں دیں گے، وہ ہی جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان سے آپ نے یہ جاننے کی وہ ویٹ کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ ایگزیکیوشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی. مطلب کہ آپ سے یہ سرکار کا جو عمل ہے اس میں ایک چیز تو خریدنا مشکل ہوتا ہے، خریدنے کے بعد اس کو لگانا مشکل ہوتا ہے، لگانے کے بعد اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کروانا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ چیز جو ہے اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے فوری طور کے اوپر. اس میں کوئی اتنا بڑا اب کوئی معاملہ نہیں رہ گیا، صرف اور صرف جو ہے وہ ہسپتالوں کی انتظامیہ کی سستی ہے، محکمہ صحت کی تھوڑی سی سستی ہے. اس ایشو کو اگر فوری سنجیدگی سے لیا جائے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ 5 سے 7 دن میں یہ تمام بڑا مسئلہ نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو، بہت حل طلب مسئلہ ہے لیکن پھر بھی اس میں سستی برتی جا رہی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہاسپٹلز جو ہیں وہاں پر انتظامیہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.